بزرگوں ساتھیوں خوب یاد رکھو نا، خوب یاد رکھو آج یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم رب کی رضا کو پیچھے رکھتے کہ نہیں رکھتے نا؟ رب کے حکم کو پیچھے رکھتے کہ نہیں رکھتے ہو بھائیو؟ آپ دل سے چاہے کچھ بھی کہہ لو، عشق رسول کے دم بھر لو، لیکن صحابہ والا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحابہ والا تو دور کی بات، ابھی رات میں ہی مفتی سہراب ندوی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت عبد القادر جیلانی، جن کو کہ پیرانے پیر کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں واقعہ سنایا تھا۔ لیکن میں ایک واقعہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کی سادگی تھی، اللہ نے آپ کے چہرے کو اتنا نورانی چہرہ بنایا تھا، جو کوئی دیکھتا تھا آپ کو کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ آپ کی گود سے، آپ جس گود میں پلے تھے، جو آپ کی ماں تھی، اتنی تربیت یافتہ تھی، اتنی صالح تھی، اتنی صالحہ عورت تھی۔ قرآن نے جو بتائی ہے وہ بات، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق کی بات آئی تھی، اور قرآن میں وہ جو تذکرہ ہے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات، یعنی ایک مومن عورت کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ وہ عابدہ بھی ہوگی، زاہدہ بھی ہوگی، قانتہ بھی ہوگی، صائمہ بھی ہوگی، صالحہ بھی ہوگی، وہ متقیہ بھی ہوگی، وقت کے زاہدہ بھی ہوگی۔ ساری صفتیں جب ایک عورت میں پائی جائے تو سمجھو کہ اس کی گود کا بچہ کوئی وقت کا قطب پیدا ہوگا، کوئی وقت کا بال پیدا ہوگا۔ مائیں جیسی ہوتی ہیں، اس کی گود کا بچہ ویسا ہوتا ہے۔ اگر عبد القادر جیلانی پیدا کرنا ہو، اگر آپ کو چاہیے کہ اویس قرنی پیدا کیے جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی ندوی جیسی شخصیت پیدا کی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے ابو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی بچہ جنم لے، تو ماؤں کی گود اچھی ہونی چاہیے، مائیں بہتر ہونی چاہیے، ماؤں کی زندگیاں محفوظ ہونی چاہیے، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کے انتظامات ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہماری، ہم اپنی ماں بہنوں کو الرجال قوامون علی النساء کے برعکس کرتے ہیں، ساری ذمہ داری عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم مرد حضرات عورتوں کے نوکری کے پیسے کھاتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بچوں کو نہلانے کا کام مردوں کا ہو گیا۔ عورتیں جاتی ہیں، اسکول بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور خرید و فروخت بھی کر کے لاتی ہیں۔ یہ مرد جورو کا غلام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے پیسے کما کے تمہاری بیوی لا رہی ہے، تم کس شان سے بیوی کو کہو گے کوئی کام کرنے؟ تم نہیں منہ رکھ سکتے، تم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اگر عورت کو اپنے تابعداری میں رکھنا ہو، عورت بھی اگر عورت کو اگر تم اس سے خدمت لینا چاہتے ہو، تو ذمہ داری یہ آپ کو ادا کرنا پڑے گی کہ اللہ نے رجال قوامون کا لفظ میرے لیے استعمال کیا، مردوں کو حاکم بنایا گیا، لیکن گھر کے سارے ذمہ داری کون ادا کر رہی ہیں؟ ہماری بیویاں ادا کر رہی ہیں۔ اس لیے امتداد کی عادی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ 3 بچے کی ماں، 4 بچے کی ماں، 5 بچے کی ماں اسکول جاتی ہیں، غیر محرم سے کنسلٹنگ ہوتی ہے۔ میرے نبی نے تو فرمایا تھا العینان تزنیان وزناہما النظر والفرج یصدق ذلک او یکذب، رواه مسند احمد۔ جب آنکھیں آنکھوں سے ٹکراتی ہیں، نینن سے ٹکراتے ہیں، آنکھیں جب غلط دیکھتی ہیں، دل میں غلط خواہشات انگڑائیاں لیتی ہیں، پھر اگر ہمارے اندر ایمان تھوڑا بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک کہہ جاتے ہیں کہ اے نفس ہے میرا دل یہ غلط ہے، اور اگر ایمان نہیں ہوتا تو پھر ہم زنا کے راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی فکر کے لیے ہر فرد بشر یہ کوشش کرے گے سارے ساتھی انشاءاللہ، پردے کا انتظام کرو، گھر کی بیٹیوں کو، بہووں کو، ماں کو کہو کہ تم گھر کی 4 دیواری کے لیے بنائے گئے، تم مارکیٹ کی زینت نہیں بنانے کے لیے بنائے گئے ہو۔ یہ دکانیں لگی ہے نا، آپ جا کے دیکھو، مرد بھی گھوم رہے ہیں، عورتیں بھی گھوم رہی ہیں۔ اگر کسی بچے کے لیے، کسی کے لیے کچھ لینا بھی ہو، یہ مرد حضرات کس کام کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ صرف جلسہ سننے کے لیے آئیں گے، بعد میں جا کے خریداری کر لینا، ناتی کے لیے، پوتا کے لیے کچھ خرید لینا۔ بہرحال بزرگوں ساتھیوں، میں نے چوتھی چیز کیا بتائی ہے؟ رب کی رضا کو آگے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ رکھو گے انشاءاللہ، سارے ساتھی انشاءاللہ۔ 5ویں چیز اور آخری چیز، کیونکہ ہمارے بڑے بھائی مفتی امان اللہ صاحب الحمدللہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں، تو آخری چیز
مجھے آپ کو یہ بتانا ہے انشاءاللہ کہ دنیا کے رسم و رواج کو طلاق دینا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ رب کی اللہ رسم و رواج کو پالائے طاق رکھو گے۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ہر طرح کے رسم و رواج کو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اگر ہم سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں تو بتاؤ ہماری کامیابی مقدر ہوگی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ بزرگوں ساتھیوں، شادیوں کے موقع پہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کی شادی کیسے ہوئی تھی، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوئی تھی، صحابہ کرام نے اپنی بچیوں کی شادیاں کیسے کرائی تھی، بزرگان دین کی شادیاں کیسے ہوا کرتی تھی، اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، توجہ کیسی دیں گے؟ ارے مکھیا جی شادی کرائے تھے، 20 اسکارپیو لے کے گئے تھے۔ بتاؤ بزرگوں ساتھیوں، جہاں کمپٹیشن کرنا چاہیے وہاں کمپٹیشن کے معاملے میں ہم فیل ہو گئے، اور جہاں کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے وہاں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں کمپٹیشن نہ کر کے، لالچ 3 موقع پہ جائز ہے، عبادت کے معاملے میں لالچ جائز ہے، یہاں کوئی لالچ کر